حضرت عباس کی میں نے روایت پڑھی، یہ ایک مرتبہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے اور عرض کرتے یا رسول اللہ میں آپ کو بچپن میں جھولے میں جب آپ تشریف فرماتے تو اس وقت آپ کو دیکھا تھا. گھر کے بڑے افراد ہوتے، بچہ جب بڑا ہو جاتا ہے شعور پکڑتا ہے تو کہتے بیٹا ہم آپ کو آپ کے بچپن کا واقعہ سناتے ہیں، آپ نے ایسا ایسا کیا تھا. ایسا ہوتا ہے آپ کے ساتھ بھی ہوا ہوگا اور آپ بھی بچوں کے ساتھ کرتے ہوں گے، بچپن کے واقعات سنائے جاتے ہیں. تو بلا تشبیہ بلا تمثیل حضور کی تو شان ہی جدا ہے. حضور کے چچا حضرت عباس بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں، وہ پیارے آقا علیہ السلام اظہار نبوت فرما چکے ہیں. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ رأیتک فی المہدی تناغ القمر، یا رسول اللہ میں نے آپ کو مہد کہتے ہیں بچے کا جو جھولا ہوتا ہے پنگوڑا، اس کو عربی میں مہد کہا جاتا ہے. رأیتک فی المہدی تناغ القمر، یا رسول اللہ میں نے آپ کو بچپن کے عالم میں جھولے میں دیکھا، آپ چاند سے باتیں کر رہے تھے. حضور فرمایا کہ بچہ تو بالکل نادان ہوتا ہے، وہ کہاں باتیں کرے گا. چچا کیسی باتیں کر رہے ہو. اچھا پھر یہاں نہیں، آگے پھر مزید کمال دیکھیں. رأیتک فی المہدی، آپ کو جھولے میں دیکھا، تناغ القمر، آپ چاند سے باتیں کر رہے تھے. وَتُشِيرُ إِلَيْهِ بِأُصْبُعِكَ، اور یا رسول اللہ آپ اپنی نورانی انگلی کے ذریعے چاند کی طرف اشارہ کر رہے تھے. اچھا ہم بھی چاند تو بہت دور ہے، یہ لائٹ ہے سامنے، اس کی طرف اشارہ کریں انگلی سے، انگلی کو حرکت دیں، کچھ ہوگا. لائٹ کو کچھ ہوگا، لائٹ اپنی جگہ رہے گی لیکن دیکھنے والا کہے گا کہ شاید بندے کی اوپر کی منزل خالی ہو چکی ہے، کہ کیوں کر رہا ہے ایسے. بلا تشبیہ بلا تمثیل، ہم تو خاک کے ہیں، ہم تو گناہگار ہیں، ہماری کیا حیثیت. وہ دربار مصطفیٰ ہے، وہ ذات مصطفیٰ ہے. حضرت عباس نے جو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اپنے مشاہدات کا، اپنی آبزرویشن کو حضور کی بارگاہ میں بیان کر کے اس پر مہر نبوت اور مہر تصدیق ثبت کروا رہے ہیں تاکہ یہ حدیث بن جائے، یہ حضور کی شریعت بن جائے اور اس کو پھر عاشقان رسول بیان کر کے سن کر میلاد منائیں. کرتے وہ عرض کرتے ہیں وَتُشِيرُ إِلَيْهِ بِأُصْبُعِكَ، یا رسول اللہ آپ اپنی انگلی کے ذریعے اس کی طرف چاند کی طرف اشارہ کرتے تھے. ہوتا کیا تھا؟ فَحَيْثُ أَشَرْتَ إِلَيْهِ مَالَا، یا رسول اللہ آپ جس طرف اشارہ کرتے تھے چاند ادھر ہی جھک جاتا تھا. اچھا حضرت عباس اس کو بیان کر رہے ہیں اور لفظ کیا کہتے ہیں؟ رأیتک فی المہدی. امام احمد رضا کے قلم کو جنبش ہوتی ہے. 14 صدیوں کے بعد حضرت عباس کی اسی حدیث اور اسی فرمان کا ترجمہ شعر کی صورت میں کرتے ہیں. قصیدہ نور میں بیان فرماتے ہیں کہ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، رأیتک فی المہد فحیث اشرت الیہ مالا. امام احمد رضا اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. اچھا حضور نے پھر یہ نہیں فرمایا کہ چچا کیسی باتیں کر رہے ہو، چاند سے باتیں کر رہا تھا، میں انگلی کو حرکت دے رہا تھا، چاند حرکت بھی کر رہا تھا. حضور نے منع نہیں فرمایا کہ معاذ اللہ میں تو عام بشر ہوں، تمہاری طرح بشر ہوں. اب وہ باتیں جو حضرت عباس کو پتہ نہیں تھی پیارے آقا علیہ السلام ان کو ریویل کر رہے ہیں. بچپنے کے عالم میں جھولے میں آپ علیہ السلام کا علم اور شعور کیسا ہے. تو سرکار فرماتے چچا تم نے یہاں تک بیان کیا، آگے اب سنو. وہ باتیں جو آج تک ظاہر نہیں ہوئی تھی ان کو میں ریویل کر رہا ہوں، ان کو منکشف کر رہا ہوں. فرمایا اے میرے چچا انی کنت احدثہ ویحدثنی، میں صرف چاند سے باتیں نہیں کرتا تھا، میں چاند سے باتیں کرتا تھا اور یہ چاند مجھ سے باتیں کرتا تھا. انی کنت احدثہ ویحدثنی، چاند مجھ سے باتیں کرتا، میں چاند سے باتیں کرتا تھا. اچھا بچہ جب روتا ہے یا رونے پر آتا ہے تو ماں باپ بہلاتے ہیں. بلا تشبیہ بلا تمثیل حضور کی شان اور حضور کے کسی بھی معاملے میں کسی مخلوق سے آپ کو کوئی نسبت نہیں ہے. انبیاء کرام سے بھی آپ کی کوئی نسبت نہیں ہے. آپ کے کمالات میں آپ منفرد یکتائے روزگار ہیں. لیکن سرکار فرماتے وَيُلْهِينِ عَنِ الْبُكَاءِ، یہ بچپن کے عالم میں چاند مجھے رونے سے بہلاتا تھا. وَيُلْهِينِ عَنِ الْبُكَاءِ، مجھے رونے سے بہلاتا تھا. اچھا اب حضور کی سماعت کا عالم کیا ہے؟ یہ یاد رکھیں کہ پیارے آقا علیہ السلام کے کمالات، آپ کی پاور، آپ کی خصوصیات میں، آپ کی عظمتوں میں ہر لمحے اضافہ ہو رہا ہے اور یہ آج تک سلسلہ جاری ہے اور یہ لا نہایا ہے، ابد تک یہ سلسلہ رہے گا. تو بچپنے کے عالم میں جھولے میں حضور، تو حضور کی سماعت کا عالم کیا تھا اور اب حضور کی سماعت کا عالم کیا ہوگا. سرکار فرماتے ہیں میرے چچا صرف باتیں نہیں ہوتی تھی، صرف رونے سے بہلانے کا معاملہ نہیں تھا. وَأَسْمَعُ وَجْبَتَهُ حِينَ يَسْجُدُ تَحْتَ الْعَرْشِ، جب وہ عرش تلے چاند سجدہ کرتا تھا نا تو میں جھولے سے رہتے ہوئے اس چاند کے
عرش تلے رب کو سجدہ کرنے کی آواز کو بھی سنتا تھا۔ ہم یہاں سے پکاریں وہاں وہ سنے، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لال کرامت پہ لاکھوں سلام۔ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، جو رب اپنے محبوب کو جھولے میں بچپنے کے عالم میں اتنی سماعت دے سکتا ہے کہ جھولے سے زمین پر رہتے ہوئے آپ عرش تلے چاند کے سجدے کی آواز کو سنتے ہیں، تو مدینہ تو اتنا دور نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔